بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو جنگ ہو رہی ہے اسے صرف ایک ملک کی جنگ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے حق اور باطل کے درمیان بڑی کشمکش کہنا چاہیے۔ بہت سے علماء بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایسے معاملات صرف کسی ایک ملک کے قومی مفاد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کا تعلق پوری امت مسلمہ کے احساسات اور مستقبل سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی بات ہوتی ہے یا جب فلسطین کے حالات کا ذکر آتا ہے تو بہت سے مسلمان اسے پوری امت مسلمہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ کسی بڑے معاملے میں حق اور انصاف کا سوال موجود ہے تو پھر اہم بات یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے پڑھے لکھے افراد اور خاص طور پر نوجوان یہ سوچیں کہ وہ تاریخ اس مرحلے میں کہاں کھڑے ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو اہل حق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ حالات جلد ختم ہو جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مسائل طویل ہو جائیں تو سمجھدار اور باشعور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی فکری اور اخلاقی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہر شخص کے پاس طاقت اور صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی مثبت کام میں حصہ ڈال سکتا ہے، جیسے درست معلومات پھیلانا، مظلوم کے لیے دعا کرنا، علمی گفتگو کرنا یا معاشرے میں شعور پیدا کرنا۔ اسی لیے نوجوانوں، بزرگوں، خواتین اور طلباء سب کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، وہ سچائی، انصاف اور انسانیت کی حمایت کے لیے کیا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق درست راستہ اختیار کر سکیں۔ لہٰذا اس گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی دنیا میں بڑے مسائل پیدا ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ جذبات کی بجائے سمجھداری، علم اور انصاف کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ایک باشعور اور ذمہ دار معاشرہ ہی حق اور امن کی حمایت کر سکتا ہے۔